موضوع ہمارا آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ایمان لانا ہے کہ پھر مشرکین کا کیا رد عمل ہوا تھا، اور تھوڑا تھوڑا اپنا بھی تزکیہ کرتے جائیں گے۔ آپ میں سے کوئی نہ کوئی مجھے امید ہے کہ وہ لازمی ریکارڈ بھی کر رہا ہوگا، تو ہم اپنا بھی تزکیہ کریں کہ جب ہمیں ایک تبدیلی آتی ہے، ہمیں اپنے فرما بردار ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، اور ہم بہت سے کاموں میں الحمدللہ اللہ اور رسول کی اطاعت پہ آ جاتے ہیں، تو جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے اوپر ہماری شخصیت کے اور کردار کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کیا ایسے ہی اثرات ہوتے ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پہ وہاں جو قریش کے لوگ تھے، اس وقت تو مکہ میں صرف ایک ہی خاندان آباد تھا اور وہ تھا قریش۔ تو صفحہ نمبر میرے پاس جو ہے وہ ہے 123، جس کو آپ 123 کہتے ہیں۔ اچھا، جن لوگوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں میں کہتی ہوں کہ وہ ضرور رابطہ کریں، اب تو کوئی مشکل نہیں ہے، دارالاسلام والوں کا فون نمبر ہے اور ہمیں کتابیں جو ہیں وہ مل بھی سکتی ہیں، لیکن کتاب کا ہونا پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب کے اوپر وہ کچھ لکھنا جو آپ سن رہے ہوتے ہیں نا، تو بس سننے کی حد تک تو نہیں ہم نے رہنا، ہم نے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کرنا بھی ہے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سننے والوں کو ہی کرنا چاہیے اور کریں گے۔ جی میں شروع کر لوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ ساری دعا مانگنے کا، دوسرا کلمہ پڑھنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، اور ہم اللہ کی تعریفیں کرنے کا بعد ہم اسی سے مدد مانگیں اور اسی سے استغفار کریں، اسی پہ ایمان لائیں، اسی پہ توکل کریں، اور اپنے نفسوں کے شرور سے اسی سے پناہ مانگیں، اور اپنی اسی طرح جو ہمارے نیک اعمال ہیں ان کے لیے بھی، اور اس میں کوئی شک نہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ موضوع ہمارا آج ہے سید عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام پر مشرکین کا رد عمل۔ پھر آپ سے کہوں گی کہ ہم اس دور کے حالات کے مطابق جو ہے وہ ہم الیکٹرانک میڈیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن تعلیم استاد کے سامنے بیٹھ کے حاصل کرنا بالکل اس سے مختلف کیفیات اور اثرات ہوتے ہیں، اور اس طرح پڑھنا اس کے مختلف کیفیات اور اثرات ہوتے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ اگر استاد سامنے ہو اور اس کی فیلنگ ہمارے میں جائیں، اور اسی طرح طالبات سامنے ہوں، ان کے احساسات، ان کی سوچ، ان کے رویے جو آمنے سامنے بیٹھ کے ہمارے اندر داخل ہوتے ہیں، ایسے جو ہے بس ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے کمرے میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ باہر میرے لیے زوم پہ کلاس لینا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو میرے تو کورونا کے دنوں میں بھی میں نے ایسے کلاس لیا ہے کہ میرے جو 20-22 طالبات تھیں وہ آتی تھیں، باقی جو نہیں آتے تھے وہ زوم پہ ہوتے تھے۔ تو چلیں بس اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ وہ اچھا سنوا دے اور اچھے کام کروا دے۔ اب یہ وہ شخصیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی وجہ سے اسلام کو بہت طاقت ملی، اور رہتی دنیا تک ان کے 35 فلاحی کام جو آج تک کوئی اور دوسرا لیڈر نہ کر سکا۔ تو سچی بات کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان صحابہ کے ذریعے ایمان کے بیج بوئے تھے، تو ان میں سے سب سے تناور درخت جو ہے بالکل جو یہ کہتے ہیں نا بیلنس دین، اقامت دین کی جو صورت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی شخصیت کا اعتماد، ان کے ایمان کا طاقت سے بھرپور رویہ۔ تو اس کا پہلے ہی جملہ یہ لکھا گیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس قدر شہزور تھے کہ کوئی ان کا رخ نہ کرتا تھا،
चुनाचा जब वो मुसलमान हुए तो कुरैश का जो आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और मुसलमानों की ईजा रसानी में सबसे सख्त था, यानी अबू जहल, सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु इसके पास गए सबसे पहले और दरवाजे को दस्तक दी। वो बाहर आया और देख कर बोला, अहलन व सहलन, खुश आमदीद, कैसे आना हुआ है? बोले, इसलिए आया हूं कि तुम्हें बताऊं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूं। ये सुनते ही इसने दरवाजा बंद करते हुए सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु से कहा, अल्लाह तेरा बुरा करे और जो कुछ तू लेकर आए इसका भी बुरा करे। अब देखें, एक जैसी ताकत है, ये दो ताकतें जो टकरा रही हैं, जिनके लिए अल्लाह के नबी ने दुआ की थी कि या तो या अल्लाह उमर बिन खत्ताब को भी मुसलमान कर दे या उमर बिन हिशाम को ना। तो ये दुआ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर हजरत उमर बिन खत्ताब के हक में अल्लाह ताला ने कबूल की। ये मतलब बराबर के ताकतवर लोग थे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने और अबू जहल। अच्छा, हम अक्सर एक वाक्य पढ़ते हैं ना, और इसी में हमने पढ़ा होगा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने का। तो हालांकि उससे पहले भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा रात के वक्त मक्का हरम शरीफ में गए और उन्होंने काबे के पर्दे में से छुप के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरे रहमान की तलावत करते हुए देखा। तो जैसे ही सुना, आप उसी वक्त ही मान ले आए थे, लेकिन आपने उसका ऐलान नहीं किया था। ऐलान आपने उस वक्त किया जब आपने अपनी बहन को मारा है, तो वरना उससे पहले जो है आप उनका ऐलान जो है ऐलानिया नहीं कर चुके थे। जी, आप मुझे एक लम्हा दें, मैं 1 सेकंड के लिए दोबारा इसे शुरू कर। जी, तो हम ये सीख रहे हैं और अपना साथ साथ तज़किया भी कर रहे हैं कि हमें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने के, जो हमने अपनी आंखों से हजरत उमर को देखा नहीं, हमने अपने कानों से उन्हें खुद उनकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन वो तालीमात आज तक ऐसे जिंदा हैं जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान जिंदा था। तो अभी मैं सुन रही थी जब प्रोग्राम शुरू हुआ था कि आप सल्लम के बारे में नातें बहुत खूबसूरती से लिखी और बड़ा जज्बाती असर होता है, लेकिन मुझे उसमें बाज़-औक़ात आप देखें कि अपना तज़किया ही है कि जब हम कहते हैं ना कि प्यारे रसूल पे लाखों दरूदो सलाम, मैं कहती हूँ ये कहना तो इतनी मुश्किल बात नहीं है। हम तो अभी तक उस मियार पे नहीं पूरा उतरे कि हम जुमे वाले दिन सारा दिन दुरूद शरीफ पढ़ें, या आप जिन अमाल का हमें आपने हुक्म दिया सुन्नतों में, हमें उसके बारे में अब तक इतना इल्म भी हो चुका हो कि वो कौन सी ऐसी सुन्नतें हैं लेकिन हुक्मिया सुन्नतें हैं कि जिनका करना लाजिम है, और वो आपके इत्तबा की के कदम बा कदम चलना। तो ये कह देना तो आसान बात है, कुरान पे गौर व फिक्र करना तो जुबानी कलामी तो लाखों दरूदो सलाम, लेकिन असल में ना हमारे कहने से कोई आपकी बख्शिश होनी है, ना हमारे कुछ करने से होनी है। जो फायदा होना है वो हमारे ईमान को होना है, जिस तरह की हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान को हुआ। इसके बाद जमील बिन मोहम्मद हजमी के पास गए। ये शख्स किसी बात पर ढोल पीटने में पूरे कुरैश में सबसे मुमताज था। यानी कि बात को देखा, अपने खानदान में ऐसी ख्वातीन होती हैं कि आप अगर उनको कोई बात बता दें तो फिर सारे खानदान में बात फैलाने की जरूरत नहीं होती, वो फौरन सबको बता देती हैं। तो ऐसे ये शख्स भी था। तो आपने फिर उसे जाके बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, और इसलिए कहा कि ताकि ये तो अब मुझे सब जगह नहीं जाना पड़ेगा, मैं अबू जहल के पास हुए हूँ, बाकी सब बताएगा। यानी कि ये वो ईमान था जो छुपते छुपता नहीं था। मतलब ये कैसी मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ना हमारे चेहरों पे झलकती है, ना हमारे गुफ्तगू में महकती है, ना हमें ये रातों को रुलाती है। कैसी मोहब्बत है हमें। और हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कैसी थी। फिर उसके पास गए, कहा कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। तो उसने बुलंद आवाज से चीख कर कहा, खिताब का बेटा बेदीन हो गया है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये झूठ कहता है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। ये सुनकर लोग इन पर टूट पड़े। अब सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु को लोग मार रहे थे और लोग सैयदना उमर को मार रहे थे, यहाँ तक कि सूरज सरों पर आ गया और सैयदना उमर थक कर बैठ गए। अब आप देख लें, ईमान होता है तो वो फिर ऐसे होता है कि इतना यकीन होता है कि ये पहला शख्स है जिसने जवाब में लोगों को भी मारा, खाली मार ही नहीं खाई,
اس کے بعد جب آپ گھر واپس ہوئے تو مشرکین نے اس ارادے سے جمع ہو کر ان کے گھر کا رخ کیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ ان کا ریلا اتنا زبردست تھا کہ وادی گونج اٹھی تھی۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے یہاں رک کے سوچتے ہیں حضرت عمر کے ایمان لانے کا کیوں دکھ تھا اتنا قریش کو؟ وہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کوئی مال و دولت بانٹتے تھے، یا کوئی ان کا کوئی ایسا دنیاوی نقصان ہو رہا تھا جو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا انہیں اتنا غصہ آ رہا تھا؟ اور یا پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں کوئی کسی معاملے میں ستاتے تھے؟ ہمارے ایمان لانے کا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا کردار نہ پہلے شاید اتنا مضبوط ہے کہ ہم اگر اچھا کریں تب بھی لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ہم برا کریں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم بے ضرر لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں دین ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے، بھائی اپنی اپنی نماز روزہ کرو، اپنی اپنی تسبیحاں کرو، اپنی اپنی تبلیغ کرو، کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس جاہلانہ معاشرے میں بھی اتنا مضبوط کردار تھا کہ آپ نے ویسے بھی کبھی بتوں کو نہیں پوجا تھا، لیکن اگر کوئی شخص غلط کام کرتا تو آپ برداشت نہیں کرتے تھے، آپ اس کو منع کرتے اور اچھے کام کرنے کا حکم دیتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام صرف اور صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، نہیں، اس کے بہت طریقے ہیں کرنے کے، اور آج ہمارا دشمن اس کو کرنے میں کامیاب ہے۔ وہ ہمیں کہتا نہیں ہے کہ تم یہ کرو تو وہ نہ کرو، وہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے جذبات اور احساسات کو سمجھتا ہے، وہ ایسا کلچر ہمارے اوپر مغلوب کر دیتا ہے، غالب کر دیتا ہے کہ انہیں یہ کہنا ہی نہ پڑے کہ تم ناچو گاؤ، بےہودہ لباس پہنو اور میوزک کے عادی ہو جو، یا تم جھوٹ بولو، یا والدین کی نافرمانی کرو، یا اپنے بچوں سے ہماری طرح آزاد ہو جو، انہیں کچھ کہنا نہیں پڑتا۔ بس وہ کیا کرتے ہیں، ایک قرضہ دیتے ہیں حکمرانوں کو عیاشی کرنے کے لیے، اس کے بعد وہ حکمرانوں سے ایک ایگریمنٹ لیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ اس لیے دی ہے کہ ہمارا کلچر تم اڈاپٹ کرو گے، ہمارا کلچر چاہے وہ تجارتی ہے، معاشی ہے، سیاسی ہے، تم کرو اس کے اوپر سائن۔ مجھے اس وقت یہ بات ایک مرتبہ سمجھ آئی تھی کہ ایک مرتبہ یہ کے پی کے میں جو سراج الحق صاحب کے ساتھ جو بندہ وزیر داخلہ یا وزیر خزانہ آیا تھا، تو اس نے ان سے قرض لیا تھا، تو انہوں نے کہا ہم ایک شرط پہ دیں گے کہ جتنے بھی، تو پہلے سراج الحق صاحب نے سائن بورڈ اتروائے ہوئے تھے نا عورتوں کی طرف، پہلے وہ لگواؤ، پہلے سارے وہ سائن بورڈ لگواؤ بے حیائی والے، تب تمہیں قرضہ ملے گا۔ ہم نے نہ قرضہ لیا تھا، اس لیے ہم نے سائن بورڈ بھی نہیں لگوائے ہوئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج ہم رک کے اپنا تجزیہ کر لیں کہ ہمارا ایمان ہمارے لیے اور ہمارے ساتھ رہنے والوں کے لیے کتنا نفع باقی ہے، وہ ہمیں کتنا عذاب سے بچا رہا ہے اور ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو کتنا بچا رہا ہے، یا پھر اتنا نفع بخش ہے کہ جہاں میں جس آگ سے جلنے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد میرے اندر تڑپ پیدا ہوئی ہے، میں نے دوسروں کو کیسے بچانا ہے؟ ہم تو لوگوں کے ٹیڑھے رویے نہیں برداشت کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بھی نہ ناراض ہو، یہ بھی نہ ناراض ہو، یہ رہبانیت کا دین تھوڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منافق ہے جس سے سب خوش ہوتے ہیں، کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ یہ روگ ہمیں نہیں لگنا چاہیے۔ تو ہم دیکھ لیں کیسا مضبوط ایمان تھا۔ اچھا جی، تو کہا کہ وہ جب اس کے بعد جب گھر واپس ہوئے تو مشرکین نے اس ارادے سے جمع ہو کر ان کے گھر کا رخ کیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ ان کا ریلا اتنا زبردست تھا کہ وادی گونج اٹھی۔ اس اسنا میں عاص بن وائل سہمی آ گیا۔ بنو سہم سیدنا عمر کے قبیلے بنو عدی کے حلیف تھے۔ وہ دھاری دار جمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گھوٹے سے راستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ آس نے کہا یہ ممکن نہیں۔ اس کے بعد وہ باہر نکلا، دیکھا کہ لوگوں کے ریلے سے وادی گونج رہی ہے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ آس نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں، یعنی کہ تم اس کا بھائی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس تم بہتر ہے واپس پلٹ جاؤ۔ اور پلٹ گئے لوگ واپس، یعنی کہ اتنی استقامت تھی کہ اتنا روب تھا کہ لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ وہی کرے گا جو چاہ رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم فوراً وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ کرنا تو تھا، دل بھی چاہ رہا تھا، کر بھی سکتی تھی،
لیکن بس پھر یہی خیال آیا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے، کوئی وہ نہ کہہ دے. یعنی کہ اتنی معذرتیں ہیں اس ایمان کے ساتھ، اتنی معذرتیں ہیں کہ عزیمت کے راستے ہی چھوٹ گئے ہیں. 70 سال ہو گئے پاکستان بنے، اور ہم اب تک بحیثیت امت کیا، بحیثیت قوم بھی لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیے ہوئے ملک کے لیے وہ کچھ کر ہی نہ سکے. تو پھر کیا ہوا؟ دشمن غالب آ گئے. دشمنوں کو تو غالب آنا ہی تھا. جب اسلام کے دوستوں سے وہ کام نہیں ہوا، بلکہ اسلام کے دوستوں نے تو اسی بات کے نعرے لگائے کہ قرآن عام لوگ نہیں پڑھ سکتے، حدیث عام لوگ نہیں پڑھ سکتے، قرآن سیکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. تو پھر ہم دیکھ لیں کہ پھر آخر میں ہمارے ساتھ کیا ہوا. وہ ابھی ہمارے سامنے حالات کہ ہم تو حضرت عمر تو اپنے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، اور ہم ایمان چھپانے کے چکر میں ہوتے ہیں. ہمیں تو کوئی کہہ دیتا ہے نا کہ اچھا آپ ختم بھی نہیں دلواتے، اچھا آپ 10ویں بھی نہیں کرتے، 40 سے بھی نہیں کرتے، آپ وہابی تو نہیں ہو گئی ہیں. ہمارے پاس اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں ہوتا کہ وہابی کیا، کون ہوتا ہے. وہاب تو اللہ کے دوست کو کہا جاتا ہے. یہ گروہ نکلا تھا، ایک گروہ نکلا تھا. مسلمانوں کے گروہ نہیں ہونے چاہیے. وہ سب مسلمانوں کو وہی کرنا ہے جس کا اللہ رسول نے خوشی اور غم میں حکم دیا ہے. تو ہم کہتے ہیں وہابی کوئی ختم درود نہیں کرواتے، مر گیا مردود ختم نہ درود. ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیوں نہیں کرتے، اپنا جواب ڈھونڈتے ہیں. دوسرا نقطہ ہمارا آج ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام سے اور اسلام اور مسلمانوں کی عزت. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے انہوں نے بڑی عزت اور قوت محسوس کی. اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے. وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ ہیں خواہ مردہ. آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں. انہوں نے کہا پھر چھپنا کیسا. اب دیکھیں ہر کسی کا ایمان اتنی طاقت والا نہیں ہوتا، لیکن جس کے پاس معاشرے میں علم، مال و دولت کی یا عہدوں کی طاقت ہے، جن سے لوگ متاثر ہیں، یا جن کا حلقہ احباب اتنا وسیع ہے، کم از کم وہ تو اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا. اب اگر بلال حبشی کمزور تھے، سلیمان فارسی کمزور تھے، لیکن جو لوگ سرداروں میں سے مالدار تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، تو جب یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں تو پھر انہوں نے اس اپنے ایمان کو سرداری کے روپ میں بدلا، اس کا فائدہ اٹھایا اپنے حلقہ باغ سے. ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، سہیلیوں کو دعوتیں دیتے ہیں، ون ڈش رکھتے ہیں، آپس میں مل جل کے درس کرتے ہیں. الحمدللہ ہم سب کا بھی ایک حلقہ احباب ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا ہو کے بھی ہم ایمان میں بڑے کمزور ہیں. ہم اپنی دوستوں سے کو بھی غلط کاموں سے نہیں روک سکتے، اور ہم اپنی دوستوں سے بھی کوئی اچھا کام نہیں کروا سکتے. جب یہ آتا ہے تو اب کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں کیسے منع کروں، اور وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو قرآن حدیث میں جن سے ہمیں منع کیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا جی، اب کیا ہوتا ہے آپ نے، میں تو اب تک اتنے سالوں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ قرآن سے تربیت پانے والے، سیرت پڑھنے والے جب عصر کے وقت کوئی پروگرام رکھتے ہیں، عین مغرب کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، درد تو سب کھانے پینے میں مشغول ہوتے ہیں. کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، پھر وہ کہہ کے ہوتے ہیں لگتا ہے کوئی سننا ہی نہیں ہے. ویسے لگتا ہے کہ یہ ون ڈش پارٹی تھی، بس یہ ایک برکت کے طور پہ درس رکھوا لیا گیا تھا کہ چلو کچھ بھی کرنا ہے تو چلیے. تو مطلب سب جگہ بھی یہ نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ ہوتا ہے تو ایسے بس لگتا ہے کہ وہ آخر میں جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ ساری اچھی باتوں کو جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے. تو ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ کھانے پینے کا اتنا اہتمام نہ کیا جائے، کیونکہ مجلس کے آخر میں جو کام بھی ہو بس وہی یاد رہ جاتا ہے. عورتیں دروازے تک نکلتے ہوئے چیزوں کی ریسپیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں. مجھے حسرت ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے کے درس کے بعد 2-4 لوگ تو قریب آ کر کہیں کہ آپ کی یہ بات جو آپ نے اللہ رسول کی بتائی ہمیں بہت پسند آئی، ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم بھی یہ سنیں گے یا ہم بھی یہ کریں گے. اچھا جی، تو کہا کہ انہوں نے کہا پھر چھپنا کیسا. چنانچہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر 2 صفوں میں نکلے، ایک میں سیدنا حمزہ اور ایک میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے. ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا. یہاں تک کہ یہ حضرات مسجد حرام میں جا داخل ہوئے. قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی.
اس وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق پڑ گیا، یعنی کہ ایک واضح فرق، ایسا ایمان کہ لوگوں کو اسلام اور کفر واضح دکھائی دینے لگا کہ یہ ہوتا ہے اسلام، اسلام کا روپ دبدبا، یہ ہوتا ہے اسلام جو انسان ایسا لیڈر بن جاتا ہے۔ ایک واضح فرق پتا چلتا تھا۔ ہم اگر کسی خوشی اور غم کی محفل میں پتہ چلے جائیں تو ایک واضح فرق نظر آنا چاہیے نا، کہ ہم میں سے اہل قرآن لوگ کون ہیں، صرف ہمارے حلیوں سے نہیں، حلیوں سے لے کر ہمارے اعمال سے، کہ ہمیں کوئی ایسے کام وہ نہیں کرنے ہوتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے موقع پہ نہیں کیے ہوئے ہوتے، بلکہ ہم نے وہ اعمال کرنے ہوتے ہیں اس موقع پہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، یعنی لوگوں کو درس و نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، غم اور خوشی کی باتیں کرتے، بچوں کی تربیت کا بتاتے، آخرت کی فکر لگاتے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے سیدنا عمر رضی اللہ نے اسلام قبول کیا، ہم برابر طاقتور ابا عزت رہے۔ دعا کریں اللہ ہمارے ذریعے بھی دین کو مضبوط کرے اور عزت دے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تمام باتیں حدیث میں اور حدیث نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا اور اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھتے اور اس کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعد مظالم کا جواب دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے موضوع آ رہا ہے پرکشش مرغوبات اور پیشکش۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرے، اسلام کا اعلانیہ اعلان کرے اور شیطان آرام سے بیٹھ جائے، یا جو دشمن جو ہیں وہ خاموشی سے بیٹھ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، نہ کبھی ہوگا۔ قیامت تک کے لیے یہی حالات ہر مسلمان کے لیے چیلنج ہوں گے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوئے۔ سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد جو مشرکین نے مسلمانوں کی قوت اور شوکت دیکھی، دو باہم مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے، کیونکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھے۔ ان کا بھی ایمان لانے کا بڑا خوبصورت بات یہ ہے، یہ نا شکار بہت زیادہ کرتے تھے، تو یہ دو یہ شکار کر کے واپس آئے، تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ان کو اسلام کی دعوت کی لیکن دین انہیں قبول نہ کی۔ تو وہ شکار کر کے واپس آئے تو انہیں کچھ لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کیا کیا ہے؟ کہ اس نے اس کو مارا ہے۔ بس یہ سننا تھا اور ابو جہل کے دروازے پہ پہنچ گئے اور وہ اس کی پٹائی کی، اس کا خون تک نکال دیا۔ تو اس کے بعد انہیں یہ احساس ہوا کہ جو میرا بھتیجا کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، تو پھر وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور پھر یہ دونوں لوگ جب اکٹھے ایمان لے کر آئے، اور ویسے بھی یہ جو آپ کے چچا ہیں یہ آپ کے دور شریف بھائی ہیں، تو آپ ان کی وجہ سے پھر اسلام کو، یعنی کہ یہ دو لوگ 1 سے 11 ہو گئے۔ اچھا جی، ان سے عتبہ بن ربیعہ نے جو بنی عبد شمس سے تعلق رکھتا تھا، اپنی قوم کا سردار اور صاحب فرمان تھا، کہ قریش کے لوگوں کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں، ان کے سامنے چند باتیں رکھوں، ممکن ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں تو وہ چیز ہم انہیں دے دیں گے اور وہ ہم سے باز رہیں گے۔ اچھا، جب بھی یہ سن رہے ہوتے ہیں نا کہ آخر نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ذاتی نقصان پہنچا رہے تھے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی جب نبی نہیں بنے تھے تو 40 سال وہ آپ کو صادق اور امین کہتے رہے۔ اچھا، وہ بتوں کو پوچھتے تھے تو آپ نے کبھی منع نہیں کیا انہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے توحید کا اعلان کیا وہ سارے آپ کے دشمن ہو گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جو لوگ نفس پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں نا، اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے نفس کی پوجا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو۔ اللہ کو وہ خالق مانتے تھے لیکن مالک نہیں مانتے تھے۔ ان کے کہنے کا مقصد ہے یہ نہیں کہ ہم نے اللہ کو مان لیا تو ہم سود چھوڑ دیں، حرام چھوڑ دیں، شراب چھوڑ دیں، بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ دراصل اس بات کی انہیں بہت زیادہ تکلیف تھی، حضرت عمر سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ وہ کہتے تھے کہ تم چاہے نمازیں پڑھ لو، چاہے قرآن پڑھ لو، لیکن ہمیں نہ منع کرو، اور نہ ہی ہمارے ارد گرد کسی کا حلقہ احباب کو منع کرو، کیونکہ ان کو تو سب ان تمام چیزوں کے ذریعے ان کو دنیا مل رہی تھی۔ آج ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ بھئی ہمیں ٹھیک ہے، ہم نماز روزہ پردہ بھی کر لیں گے،
لیکن تم ہمیں ان برائیوں سے نہ منع کرو کہ جو ہمارے خاندان اور ہمارے معاشرے کے لوگ جو ہیں کر رہے ہیں اور ہمیں خود وہ پسند ہیں. تو ناراضگیاں تو پھر وہاں ہوتی ہیں. انسان کو تو کیا کہتے ہیں مذاق وہاں اڑایا جاتا ہے. یہ تو جنت کی قیمت ہے. جس شخص نے کبھی دین کے لیے مذاق نہیں اڑوایا, جس نے کبھی گالیاں نہیں کہیں, جس کو لوگوں نے چھوڑ نہیں دیا, تو وہ تو جنت میں ویسے ہی نہیں جا سکتا. جنت میں تو جانے کا ٹکٹ ہی ہے کہ اپنی تحقیر کروانا, اپنا مذاق اڑانا, لوگوں سے اپنے آپ کو برا بنوانا. سب اچھے کی رپورٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ بے ضرر ہی ہیں. اچھا جی, تو کہا کہ ٹھیک ہے, اور کہا کہ ہم جاتے ہیں, جا کے بات کرتے ہیں. اب ابو الولید آپ جائیے اور ان سے, یہ ابو الولید جو ہے نا وہ مغیرہ ہے, مغیرہ بن ولید. اس کے بعد عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, مسجد میں تنہا بیٹھے تھے. اس نے کہا بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ مقام ہے وہ تمہیں معلوم ہے, تم حسب و نسب کے لحاظ سے ہمارے بہترین آدمی ہو, اور اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کا شرازہ بکھیر دیا ہے, ان کی عقلوں کو حماقت زدہ قرار دیا ہے, ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے, اور اس کے گزرے ہوئے باؤداد کو کافی ٹھہرایا ہے جو ابھی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں. لہٰذا میری بات سنو, میں چند باتوں کی پیشکش کرتا ہوں. اور یہ کوئی آپ پہلی دفعہ واقعہ نہیں سن رہے, لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس واقعے سے کچھ سیکھا نہیں ہے. ان پر غور کرو, ہو سکتا ہے تم ان میں سے کوئی چیز قبول کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کو کل کہیے یا ابو الولید اسمع, میں سنوں گا. ابو الولید کہو میں سنوں گا. اس نے کہا بھتیجے یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو, اگر اس سے تم چاہتے ہو کو مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو. جو میں نے آپ سے کہا, آپ نے ماشاء اللہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن حدیث اور سیرت سے ایک بہت گہرا تعلق. اب یہ واقعہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ بعض لوگ بڑی خوبصورتی سے دوست بن کر, ہمارے وہ دوست ہوتے ہیں مسلمان دوست اور اسلام دشمن. یہ جملہ آپ اپنی کتابوں پہ لکھ لیجئے کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اسلام دشمن اور مسلمان دوست ہوتے ہیں. بڑے پیار سے اس نے کہا. تو جیسے ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہمارا امر بالمعروف و نہی عن المنکر پسند نہیں آتا نا, تو وہ بھی بڑے پیار محبت سے کہتے ہیں کہ بس آپ بہت اچھے ہیں, لیکن ہمیں بس جو ایک تکلیف ہوتی ہے نا کہ آپ جماعت اسلامی ہیں. دوسری بات بس آپ لوگ سیاست اگر چھوڑ دیں نا, کیوں بھائی کیوں چھوڑ دیں, تم نکالو قرآن سے سیاست. اللہ کے نبی نے سیاست نہ کی ہوتی تو ہم بھی نہ کرتے. تو کیا ہم تمہارے سے دوستی صرف اس بنا پہ کر لیں کہ تمہارے کہنے سے ہم سیاست چھوڑ دیں؟ تم تو غلیظ قسم کی سیاست, تم جہاں بیٹھو سیاست کی باتیں کرو, اور ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی سیاست کی بات کریں تو تم کہتے ہو کہ صرف آپ لوگ تبلیغ کریں, ابھی آپ سیاست میں نہ پڑیں. جماعت اسلامی بہت اچھی جماعت ہے لیکن سیاست نہیں. علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا نا, دین سے اگر جدا ہو سیاست تو باقی تو چنگیزی رہ جاتی ہے. پھر تو مذہب ہی پوجا پاٹ والا رہ جاتا ہے. پھر تو ہمارے اوپر ایسے ظالم جابر اور بے حیا حکمران مقرر ہو جاتے ہیں جو ایل جی پی کے جیسے کہ مرد مرد کے ساتھ تعلق رکھ لے, عورت عورت کے ساتھ تعلق رکھ لے تو اس پہ سائن بھی ہو جائیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جی چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ جو مرضی کر لیں. پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اس سیاست میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اس میں جو آج کے حکمران کر رہے ہیں, زمین آسمان کا فرق. اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سیاست کے معنی یہی ہوتا ہے کہ اس کے لغوی معنی یہی ہوتا ہے کہ کردار اور سیرت کی اصلاح, سوچ کی اصلاح. تو کہا پھر دوسری بات, ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں. انہوں نے کہا اتنی دشمنیاں مار پیٹ کے کچھ نہیں بنا, چلو ذرا دوستی اور محبت سے ہم ان کے دل مول لیں. ہم تمہیں یہ بھی دے دیتے ہیں, ہم تمہیں وہ بھی دے دیتے ہیں, ہم تمہیں عہدے بھی دے دیتے ہیں. تو آج لوگ بک جاتے ہیں نا. آپ کے ملک کے جتنے بڑے بڑے اچھے لیڈر ہیں جو ایم این اے بنتے ہیں, وہ پہلے جمعیت میں رہ چکے ہوتے ہیں. انہیں سارے بولنے کا فن آتا ہے, انہوں نے ساری حکمتیں, لیکن ایک دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ اپنے اس کردار کو پھر بیچ دیں. تو ان باتوں کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے نا. اور اب عام کیا ہوتا ہے, اپنے گھر درس سکھائیں گے تو پتہ کیا کہیں گے, باجی آپ آ تو رہی ہیں لیکن آپ نے اس موضوع پہ بات نہیں کرنی, آپ نے جہاد پہ کوئی بات نہیں کرنی, آپ نے سیاست پہ کوئی بات نہیں کرنی. کیوں بھائی خیریت ہے, باجی آپ کے گھر کا کھانا کھاتی ہیں, اپنے گھر سے کھاتی ہیں. ہم وہی بات کریں گے جو قرآن حدیث اور سیرت میں ہے. آپ کیوں ہمیں پہلے سے
آپ ہم نے درد دینا کہ بریانی کی پلیٹ بنانی ہے. اچھا باجی پھر اس طرح کریں کہ ہمارے گھر خاندان کی عورتیں لباس نہیں اچھا پہنتی, غیبت بہت کرتی ہیں, آپ اس پہ بات کر لیں. میں نے کہا بھائی جو قرآن کی آیات جس پہ درد دینا نا اسی پہ بات کرنی ہے. لوگ اتنے بیوقوف نہیں کہ ہم آیتیں تو کچھ اور پڑھیں اور باتیں ہم لباس پہ کر لیں اور چیزوں پہ کر لیں, ایسا نہیں ہوا کرتا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اس بات پہ ذرا ہوشیار رہنا چاہیے کہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہے. جو جب جس کا جی چاہے گا بدل جائے گا, منوانا تو ہے نہیں, ہم نے تو لوگوں کو بتانا ہے. اب انہوں نے پورے اس کے اندر ہمیں تمام احادیث کی اور سیرت کی کتابوں کے انہوں نے دلائل دیے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ مطلب جامع اور مسند کتاب ہے. اچھا جی, تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی تھا کہ تم میرے ایک ہاتھ پہ دائیں پہ سورج اور چاند بھی رکھ دو, اور مان لو اگر آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ چاہے تم میری تارے توڑ کر لے آؤ, لیکن آپ نے اس سے بھی بڑا کام بتایا کہ پھر بھی میں اپنا مشن نہیں چھوڑوں گا, مگر یہاں پیشکشوں کا ذکر ہے, جواب نہیں. اور یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کہ اگر وہ کوئی جن بھوت ہے تو تم دفاع نہیں کر سکتے تو ہم اس کا علاج کرا دیتے ہیں, اور اس پر اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ. حالانکہ انہیں پتا تھا بیمار ہم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے تھا. الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس دلا رہے ہیں رویے سے, جیسے کہ اچھا کام کرتے جائیں نا تو ہمیں 10-12 لوگ ہی کہنا شروع کر دینا نہیں آپ ٹھیک نہیں کر رہی, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ابھی ٹھہر کے یہ کام کر لیتے. دیکھیں آپ کا بیٹا کتنا ناراض ہے, آپ کے میاں کتنے ناراض ہیں, آپ کے بہن بھائی. ہم کہتے ہیں ہاں واقعتاً کچھ عرصہ رک ہی رہنا چاہیے. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ ہم بیمار ہیں, جو کہنے والا یہ نہیں ہے بیمار. لیکن جس کا ایمان صحت مند ہوتا ہے اس کو سارا سمجھ آ جاتا ہے کب کیا بات کرنی ہے. اس نے کہا ہاں, آپ نے فرمایا میری بات سنو. پہلے ایک طریقہ بتایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سنی, بڑے سکون سے سنی اور بڑے سکون سے ان کا جواب دیا. اس کے بعد آپ نے بہت خوبصورت کلام, بہت خوبصورت آیات جو ہیں پڑھی, حامیم سجدہ کی, اور جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ حامیم یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی. سچی سی بات ہے, میرا عربی چھوڑنے کا دل تو نہیں چاہتا. اصل میں جو اثرات ہوتے ہیں وہ عربی زبان کے ہی زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ کو ویسے میری آواز صاف آ رہی ہے نا؟ کہ کوشش کریں کہ اپنی تلاوت کو خوبصورت بنائیں, ٹھیک ہے؟ تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات تلاوت کی ہوں گی, حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیر ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب فأمل إننا عاملون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. حامیم یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں. عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں. کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے. بس تم کام کیے جو, ہم بھی اپنا کام کیے جا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ کلام اللہ کا, اللہ تعالیٰ ان کے جذبات اور احساسات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے کہ دیکھو ان کا یہ, اب دیکھیں یہ عتبہ بن ربیعہ کی بات تو نہیں ہے, اللہ کی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے جذبات اور احساسات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا. اس کے بعد پھر کیا ہوا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے, رتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے رہا. جب آپ اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.
بس اگر وہ روح گردانی کریں تو تم کہہ دو میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں. یہ سورہ فصیلت تھی. سورہ حامیم سجدہ کو بھی کہا جاتا ہے سورہ فصیلت. تو عتبہ نے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر کہا کہ ایسا نہ کریں. اسے ڈر تھا کہ مبادا یہ عذاب آ پڑے. اس نے کہا اتنا کافی ہے. کلام کا یہ اثر ہوتا ہے. اللہ کے کلام کا اپنا ہی اثر ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کا کلام ایسے موقع پہ پڑھ کے سنائیں تاکہ لوگوں کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک آواز ہے جو آپ کے دل پر اللہ کی اتری ہے اور آپ دل سے لوگوں کو سامنے بیان کر رہی ہیں. تو عتبہ نے جب ہاتھ رکھ دیا کہ نہ کریں, پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا. پھر فرمایا ابو ولید تم نے سن لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سن لیا. آپ نے فرمایا فانت وذاک, اب تم ہو اور وہ ہے, یعنی کہ اللہ. اب بس عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کا رخ کیا. انہوں نے آپس میں کہا واللہ عتبہ وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو لے کر گیا تھا. اب آپ دیکھیں اتنے مزاج شناس تھے. چہرے سے جیسے ہم لوگوں کے اندازہ لگا لیتے ہیں نا اپنے بچوں کے, انہوں نے بھی ایسی اندازہ لگایا. پھر جب عتبہ ان کے درمیان آ بیٹھا تو انہوں نے کہا ابو الولید پیچھے کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا. واللہ نہ وہ شعر ہے, نہ جادو, نہ کہانت. قریش کے لوگوں میری بات مانو, اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو. میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑو, چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو. اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا. اب اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے سے انجام پا جائے گا, اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی, اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا. لوگوں نے کہا ابو الولید واللہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے. اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے اب جو تم چاہو کرو. یہ بھی سیرت ابن ہشام سے ہی لیا گیا واقعہ. ہمارے پاس آج اتنا ہی وقت ہے, اب ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ 3:45 ہم نے اپنی اس کلاس کو آج ہمیں ختم کرنا ہے. اب ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو آگے کا نقطہ ہے سودے, بازیاں اور دستبرداریاں. اب دیکھیں واقعتاً اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو جتنی بھی آگے قرآن کی آیات اس موضوع میں آ رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم تفاسیر سے ان کو کا مطالعہ کریں کہ یہ کس موقع پہ مطلب نازل ہوئی. اب سودے بازیاں اور برداریوں کا میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ باقی آیات کا بہت اچھے طریقے سے خود مطالعہ کریں, پھر ہم اپنے ایمان کا تزکیہ کریں. تحریص و ترغیب میں اس ناکامی کے بعد, یہ تحریص کا لفظ ہے حرص, لالچ اور ترغیب دلانے میں, ناکامی کے بعد مشرکین نے سوچا کہ دین کے بارے میں سودے بازی کیجیے. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کو ایک پیشکش کرتے ہیں جس میں آپ کی بہتری ہے. آپ نے پوچھا وما ہیا, وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں. اب اگر ہم حق پر ہیں تو آپ نے اس سے ایک حصہ لے لیا, اور اگر آپ حق پر ہیں تو ہم نے اس سے ایک حصہ لے لیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی. آپ کبھی مولانا صاحب کی تفسیر میں اسی سورت کا آپ صرف مطالعہ کریں. مطالعے پورے ہفتے کا آپ کا ہوم ورک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین. آپ کہتے ہیں کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو, نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں, اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. یہ صورت مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتی ہے کہ یہ جو وے آف لائف ہے, ضابطہ حیات ہے,
اس میں رنگ کچھ تو مشرکانہ ہو اور کچھ مغربی تہذیب کا ہو، تو پھر بھی ہم کہلوائیں مسلمان، مطلب حنود کو اور یہود کو جوڑ کے میں اور آپ جو ہمارے غم اور خوشیاں اور ایک زندگی طرز زندگی ہمارا، مجھے بتائیں ہمیں کہاں پہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون نظر آتا ہے؟ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ ایک ہفتہ صرف آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، باقی پورا مہینہ 22 دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو ہم کہتے ہیں حکمت تو اس میں ہی تھی، آپ نے پھر کہلوایا کہ آپ سے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دین پیور ہے، یہ حق ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، یہ یکسو ہے، یہ استقامت ہے، جو اللہ نے کہہ دیا وہی صحیح ہے۔ انہوں نے کہا چلیں اگر آپ عبادت نہیں کرتے آپ ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا لیں، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ آج ہم ان کی خوشیوں میں نہیں جائیں گے تو کل ہماری نہیں آئیں گے، آج ہم مریں گے تو کل ہمارے مرنے پہ نہیں آئے گا، ہم 40ویں میں، برسی میں، 10ویں میں، سالگراہوں میں، مائیوں میں، سب جگہ یہ کہہ کے چلے ہیں بھی اللہ کا شکر ہے ہم کرتے تو نہیں ہیں۔ تو جو کر رہے ہوتے ہیں پتہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم کھلا نہیں سکتے، کھانے آ جاتے ہیں بس، بڑے آرام سے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھی اللہ کا لاکھ شکر ہے ہم نے تو یہ سارے واحد کام چھوڑ دیے۔ کہاں چھوڑ دیے؟ کہاں چھوڑ دیے؟ جس کام میں شامل ہو گئے تو کہاں چھوڑ دیا؟ تو یہی سوچ کے سب جگہ شامل ہو رہے ہیں نا، تو کوئی پھر ہماری خوشیوں میں نہیں آئے گا تو خیر ہے، نہ آئے، پیور خوشیاں بھی پیور ہو جائیں گی، غم بھی پیور ہو جائیں گے، بالکل چھٹ جائے گا سب کچھ، اللہ کے نبی کا دین ہی رہ جائے گا، اور جو مان لے گا وہ آ ہی جائے گا۔ اللہ اسپیس تو رہنے ہی نہیں دیتا۔ اگر ان مشرکانہ رسومات میں اور ہندوانہ رسومات میں دراصل یہ مکمل عقیدے، مکمل آباء و اجداد، مکمل رسم و رواج، مکمل اس معاشرے کی تردید ہے جس میں دین کی کوئی جھلک نظر نہ آئے۔ کہلوا دیا گیا، کہہ دو اے کافرو یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں غلامی کر سکتا تمہارے ساتھ نفس کی، میں نہیں تمہارے ساتھ آباء و اجداد کی غلامی کر سکتا، میں نہیں تمہارے ساتھ رسم و رواج کی غلامی نہیں کر سکتا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بچوں کی سالگرہ کر رہی ہیں ہم، اس میں کیک تو نہیں کاٹتے، بھائی کیک سے کیا دشمنی ہے؟ کیک سے کیا دشمنی ہے؟ کیک آپ جب مرضی بلا کے کھا لیں، لیکن جب ہمارا نظریہ کیک سے وابستہ ہو جائے گا، ہمارا نظریہ اس دن کو سیلیبریٹ، تو اس کا مطلب ہے اس دن کی اہمیت ہے ہمارے دل میں۔ آج میرا بچہ پیدا ہوا تھا، کوئی انوکھا پیدا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے بچے اس دن پیدا ہوئے ہوں گے، اسی دن خاص طور پر پھر کہتے ہیں اچھا دعا تو دی جا سکتی ہے، بھائی ہر وقت کریں بچوں کے لیے دعائیں، کیا یہ خاص لمحہ ہے؟ یعنی کہ جس دن کی بھی عظمت آپ کے دل میں اللہ کی عظمت جیسی ہے، شاید اللہ رسول کی پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، کہ وہ مرنے کا دن بھی اہم تھا، وہ جس دن شادی ہوئی تھی وہ بھی بڑا اہم تھا، جس دن بچہ پیدا ہوا وہ بھی بڑا دن اہم تھا، جس دن والدہ دنیا سے چلی گئی وہ دن بھی بڑا اہم تھا۔ نہیں، ہم برسی کرتے ہیں، ہم کوئی ایسا نہیں کرتے، ہم پارے بھی نہیں پڑھتے، بلکہ ہم تو سب بہن بھائی بیٹھ کے ماں باپ کے لیے دعا کر لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ آپ کے اور میرے دل میں اس دن کی عظمت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سالگرہ، نہ برسی، نہ 40واں، نہ 10واں، نہ مایوں، نہ برتھ ڈے، اگر ان دنوں کی عظمت ہے، آپ سیلیبریٹ کریں نہ کریں، اصل میں یہ ایک نظریہ ہے۔ یہ حنود و یہود نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو ہمارا مذہب یہ ہے، ہمیں بڑا پسند آیا، ہم نے کہا لو ہمارے تو کوئی سیلیبریشن ہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی رسم و رواج ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جس کو ہم 12 ربیع الاول کہتے ہیں، یہ جنرل ضیاء کے دور میں اس دن کو 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن کہا گیا، اس سے پہلے تو وہ 12 وفات کہا جاتا تھا، کیونکہ جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت اسلامی کیلنڈر بن چکا تھا، اور جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت تو آپ نبی ہی نہیں تھے، آپ نبی نہیں تھے اور کیلنڈر بھی نہیں تھے، آپ تو 40 سال کی عمر میں نبی بنے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پیدا ہو تو پھر اس کی تاریخ پیدائش کا دن نہ ہو؟ تو پھر آپ کہتے رہے بھائی، آپ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو نبی نہیں پیدا کیا، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت دی ہے۔ دو ہی نبی ہیں جو نبی پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، باقی تو سارے نبی 40 سال کی عمر میں انہیں نبوت ملی ہے۔ تو ہم یہ سارے رسومات بھی نبھاتے رہیں، ہم آباء و اجداد کی تقلید بھی کرتے رہیں، ہم اپنے غم اور خوشیوں کے اوپر نیکیاں اپنی مرضی کی کرتے رہیں، اور پھر ہم کہیں مسلمان ہیں۔
تو پھر یہ اس صورت کا اچھا اکثر لوگوں کو یہ صورت یاد بھی نہیں رہتی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ کبھی غور کریں، بہت کم لوگوں کو یاد رہتی ہے۔ اس کی دو آیات بالکل ایک جیسی ہیں، ایک 3 نمبر آیت اور ایک 5 نمبر آیت، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور یہی آیت 5 نمبر ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ ایسی استقامت آپ کو سکھائی گئی کہ کوئی ایک کام بھی ویسا نہیں کرنا رسم و رواج کے نام پہ جو یہود و نصارہ کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا میری امت پہ ایک ویسا وقت آئے گا کہ میری امت جو ہے وہ 2 جوتوں کی مثل ہوگی، جیسے دائیں اور بائیں جوتا مل رہا ہوتا ہے نا، تو تم بالکل وہی کام کرنے لگو گے منوان۔ دیکھیں آج ہمارا آخرت کا عقیدہ ہی اللہ پہ ایمان لانے کے بعد ختم ہو گیا ہے، شفاعت ہے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپروچ کر دیں گے، نعتیں پڑھ لو، میلاد پڑھ لو، میلاد کروا لو، فنکشن کروا لو، بس وہ سارے کام اپنی مرضی کے اللہ رسول کے نام کر دیے اور اپنے نفس کی تسکین کر لی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو بالکل اس صورت کے مطابق خالص کر دے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک رب اما عزتی، سبحان ربک العزتی عما یصفون وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں سب کو اس ایمان کے اوپر ثابت قدمی عطا کر، ہمیں موت نہ اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے